توہین عدالت کا میں نے کوشچن پوچھا تھا شب رضا رضوی صاحب سے کہ کیا توہین عدالت لگ سکتی ہے، کیونکہ اب کل جواب جمع کرانے ہیں. توہین پارلیمنٹ کا جو مجوزہ قانون ہے یہ آڑے آ سکتا ہے اس میں؟ نہیں، اس میں تو وہ اس کا تو بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا جو کیس ہے، جو الیکشن کا کیس ہے، وہ تو اس قانون سے پہلے کا ہے نا. تو لہٰذا وہ قانون تو جب عمل درآمد ہوگا، جب بنے گا، اور اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی نا کہ وہ کس قسم کا قانون ہے. جب وہ حتمی شکل میں صدر کے دستخط کے بعد یا صدر کے دستخط کے بغیر دوبارہ جب وہ سامنے آئے گا تو پھر اس پہ بات ہوگی، اس وقت وہ امپلیمنٹ ہوگا. لیکن اس میں دلچسپ بات اس میں مجھے اس وقت یہ لگتی ہے کہ میرا نام ہے محسن نقوی، میں اس وقت وزیر اعلیٰ ہوں، میرا نام ہے عامر میر، میں اس وقت وزیر اطلاعات ہوں، اور میں حکومت کا حصہ ہوں، اور میں ہی جا رہا ہوں الیکشن میں، میں ہی جا رہا ہوں عدالت میں، نگران حکومت کا، اور میں ہی جا رہا ہوں عدالت میں اور کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نہ کروائیں. مطلب اس کا جبکہ مجھے لایا ہی نہیں، جبکہ میں میرے آنے کی یا میرے ہونے کی وجہ وجود جو ہے وہ صرف یہ تھی کہ میں نے الیکشن. لیکن حبیب صاحب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ 22 اپریل کو مدت تو ختم ہو گئی نگران حکومت کی. جی بالکل. اس کے بعد سے تو اب آپ ذرا دیکھیں نا، اس نظر ثانی کی درخواست میں دراصل جو نہیں مانگا جا رہا وہ ایک یہ چیز بھی ہے کہ 22 اپریل کو چونکہ حکومت ختم ہو چکی ہے عملاً تو نہیں، خیر عملاً تو حکومت ہے، آپ یوں کہیے کہ قانون کے اعتبار سے ٹیکنیکلی یہ حکومت ساقط ہو چکی ہے. تو اب جب یہ گئی ہے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے 14 مئی تک اس سلسلے کو بڑھا دیا تھا، تو گویا 14 مئی تک زندگی مل گئی. 14 مئی کے بعد آج تک جو اقدامات ہوئے ہیں دراصل ان کو بھی قانونی تحفظ لینا ہے، ان کا بھی قانونی تحفظ چاہیے. تو آج کی جو نگران حکومت ہے پنجاب کی، دراصل یہ اس لیے بھی گئی ہے، اس کے پیچھے جو پولیٹیکل ریزن ہے وہ اس لیے بھی گئی ہے کہ تاکہ اس کی زندگی کو طول مل سکے، تاکہ یہ پی ڈی ایم کا جو اس کے ذمہ پی ڈی ایم نے جو اس کے ذمہ کام لگا رکھا ہے، بالخصوص پی ایم ایل این نے، وہ تمام امیدیں اور توقعات پی ایم ایل این کی یہ حکومت پوری کر سکے. اچھا حبیب صاحب، اس معاملے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو خاص طور پر پنجاب میں انتخابات کا معاملہ ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا عدالت نے کافی لمبا ٹائم دے دیا. جب لاسٹ سماعت پہ ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہو رہا تھا اسلام آباد میں، مولانا صاحب تشریف لائے، مریم صاحبہ آئیں، اس کے بعد عدالت نے 23 مئی کی سماعت کا وقت دے دیا. اب یہ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ دباؤ ہے کوئی عدالت پر، یا پھر عدالت مزید موقع فراہم کرنا چاہتی ہے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے؟ کیونکہ اس دن بھی مذاکرات کی بات ہوئی. دیکھیں ابھی جو جج صاحب نے بات کی نا، شب رضا رضوی صاحب نے، وہ بڑی خوفناک بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پریکٹیکلی دستور کے کچھ آرٹیکل سسپینڈ ہیں، جو جرم ہے بنیادی طور پہ. لیکن یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، کیونکہ معاملات عدالتوں میں موجود ہیں اور عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، تو اس لیے ہم انہیں ٹیکنیکل سسپینشن تو کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی سسپینشن نہیں کہہ سکتے کہ جس پہ خدا نخواستہ آرٹیکل 6 لگے. تو لہٰذا ایک ٹیکنیکلی سسپینشن تو ہے. اب یہاں پر دو معاملات ہیں. ایک طرف ہے حکومت پی ڈی ایم، اور پارلیمنٹ بہرحال ایک موجود ہے، اگرچہ وہ اس کا صرف آپ یوں کہیے کہ 50% سے کچھ زیادہ حصہ موجود ہے، باقی تو نہیں ہے قومی اسمبلی میں. پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اس سرے سے موجود نہیں ہیں. تو لہٰذا ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس کے ایکشنز، اس کے فیصلوں سے لگ رہا ہے کہ عدلیہ چاہ رہی ہے کہ دستور کے دائرے کے اندر معاملات طے ہو جائے. خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دستور ٹوٹ جائے، کیونکہ جب ایک دفعہ دستور ٹوٹ گیا اور اس کو عدالت نے تسلیم کر لیا کہ دستور ٹوٹ گیا ہے، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. دستور کب ٹوٹے گا؟ دیکھیے جب تک معاملات عدالت میں ہیں اس وقت تک دستور نہیں ٹوٹے گا. جب تک عدالت اس بات کا تعین نہیں کرتی کہ فلاں شخص نے جان بوجھ کے الیکشن میں رکاوٹ ڈالی، تو اس وقت تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کل کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کل نظر ثانی کے اوپر جو گفتگو ہوگی اس میں بہت سارے، ایک تو نگران حکومت سے شاید یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کس چکر میں آگے بھائی، آپ کے ذمہ تو آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ کے ذمہ جو کام لگانا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، آپ کون ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن سے کہا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے ذرا فیصلہ نہیں پڑھا، آپ ذرا فیصلہ تو پڑھ کے آتے. اور جو وفاقی حکومت ہے اس سے کہا جائے گا کہ وفاقی حکومت آپ ذرا الیکشن کے حوالے سے فنڈز فراہم نہیں کیے، تو آپ نے اس کا جواب اب تک نہیں دیا، تو وہ بھی کریں. دیکھیں ابھی کل بھی معاملات اتنی جلدی، یعنی ایسا نہ ایکسپیکٹ کریں کہ کل ایک تلوار پڑی ہوگی اور لوگوں کی گردنیں توہین عدالت سے کٹ رہی ہوں گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. حبیب صاحب کیا ہونے والا ہے آگے؟
دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اس کھیل میں جو کراچی کی بلدیہ کا کھیل ہے اس میں سب سے پہلی ناانصافی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کی کہ الیکشن پہلے کروا لیے اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ جو وہ لوگ جنہوں نے الیکشن نہیں لڑے وہ بعد میں بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، میئر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ نہایت زیادتی کی بات ہے، اور جتنے بھی میئر پیپلز پارٹی کے جو معاف کیجیے گا جو یونین کونسل کے چیئرمین جیتے ہیں، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان بجائے اس کے کہ ہاؤس کے اندر سے کوئی آدمی لایا جاتا، باہر سے ایک آدمی لایا گیا۔ اچھا ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ خود پیپلز پارٹی نے ناانصافی کا کام کیا ہے، اب چونکہ اس کے پاس اکثریت ہے لہٰذا وہ کر سکتی ہے۔ جی دوسری بات جو ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں پہلے بھی کوئی بہت زیادہ منظم نہیں تھی۔ کراچی میں اس کی تنظیم علی زیدی سے جڑی ہوئی تھی، اور علی زیدی کا بہت زیادہ اثر و رسوخ جو ہے وہ پارٹی میں نہیں تھا، لوگ ان کو پہچانتے تھے وفاق میں، وہ پھر عمران خان سے ان کے تعلق کی وجہ سے، لیکن ان کا بھی گرفت مضبوط نہیں تھا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب کی بھی گرفت، وہ بھی نیمے دروں نیمے بروں ڈیل مل سے رہتے تھے۔ حلیم عادل شیخ صاحب تھے، ان کے اور پھر ان تینوں کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ اختلافات یا سرد جنگ چلتی رہتی تھی۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ یہ دو راستے ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ خود انہی ممبرز کے جو 41 لوگ ہیں انہی میں سے ایک مشترکہ قیادت نکل آئے جو ایک نیچرل قیادت ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کہیں سے کوئی پیغام، یعنی کوئی انڈر گراؤنڈ اگر پی ٹی اے کا کوئی شخص ہے یا گرفتار ہے تو جیل میں جا کے جیل سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور پارٹی پالیسی لے کے جائے، کیونکہ اس موقع پہ کسی شخص کو واضح طور پہ یہ اعلان کرنا ہے کہ کراچی کی میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی اور کیا اس کا سٹانس ہے۔